کم نہ دے وے بس سزادارو قافلہ ٹر پیا۔ علامہ شیخ باقر ملبوبی اپنے مقتل الوقائے والحوادث سے لکھے ہے انہا ظالمان دے کول ایک صاحبان آئی اے جڑا تو آڑے چھاں واسطے لگا کھڑے اے جتھے رک دے ان صاحبان لگدا ہائی انہاں دے اٹھ انہاں دے گھوڑے سچ سننا نے ہمت ہے انہاں دی کمینی فوج اے ساری چھاں تے باندھی آئی پیغمبر دیاں دھیاں تے نوہ دھوپ تے باندھیاں۔ واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ۔ اسا رسول دے پترانو نہیں روندے اسا دھیاں نو روندے ہیں۔ جنگ مردہ دی مردہ نال ہوندی ہے پتہ نہیں معاشرے مسلمان ہو دے متھے رسول دے کی میں لگ سے جلے نبی پوچھنا ہے میریاں 3 سال دیاں دھیاں جنہاں نو امت تماچے مارے پتہ نہیں ہے کس جنت دے لوگ خواہش مندن جڑے آل محمد دے ظلم دی مخالفت کر کے جنت دے خواہش مند ہے۔ میں نے خدا پاک دی قسم ہے اے ظلم نہ ہویا ہوندہ میں کدی نہ پڑھدا۔ ایک جاتے رکے قافلہ صاحبان لگے مقام حمص تے ہر کوئی چھانتے بیٹھا ہے سادات معاف کرے ہے پھر جملہ کھڑا پوندے ہر کوئی چھانتے خیمے لگ گئے خیمے اج فوج دے جرنیل ستے عام صاحبان دے تلے فوج تے حیوان دھوپتے بیٹھیاں سجاد دیاں پھوپیاں۔ واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس ہے خدا انہا آوازاں تے رحم کرے جڑیاں آل پیغمبر واسطے بلند ہو رہی ہیں۔ جلے این زوال تے سورج آئے مقتل لکھ دے سید سجاد دے ہتھاں دیاں کڑیاں تپ گئی ہیں۔ اللہ تیرے بیماراں نو شفا دے وے بڑا دکھی جملہ نے صدقہ سجاد دا شفا منگ لوے آئے۔ میرا امام دھوپ تو اٹھن ایک خیمے دی تھوڑی جائی چھاں پہ ڈھل دی آئی اس چھاں تلے آکے سید سجاد بہ گئے۔ میرے صاحب مقوین دے اگلا منظر تو ہنو سامنے پیش نہ کردہ جڑا ملون اس خیمے ستو آئی نا کڑیاں دی آواز تو دی اکھ کھل گئی ہے ایدہ نام ہے کدی نہیں چاہیا اشارہ ہی تری عبادت ہو ویسی اے او ملون آئی جنوے کے شام تائیں اکبر دی ماں رون دی گئی ہے۔ واہ بھائی واہ سامنے آندائی بی بی آدھی سجاد انہا کڑ کر جا میں نو علی اکبر دا نیزہ نہیں بھلدا۔ آفرین بھائی آزم اللہ اجورنا و اجورکم اللہ دنیا دے غم میں چنہ روائی سید سجاد دے کڑیاں دی آواز اس شکی دے کنن تے آئیے ادب سمجھ دے ہو تھے میں اوریان نہیں پڑھ دا ہاتھ دے وچ کوئی اجر رسالت دا سامان چالیس غیرت دے کعبے دی کنڈ پچھو آئے کوئی جے طواف کی تس سجاد کئی دفعہ زمین چھوڑ دیتی ہے مرحبا سمجھ گئے ہو سو یار فرمیندے نہ مار میری کنڈ تے جا خالی کوئی نہیں بس دعا منگو غریب بھرا دیاں میں بہنا ہومن شاءاللہ کہیں ظالم دے ہتھوں بھرا مرندہ نہ ویکھن۔ سامنے 2 بچیاں علامہ لکھ دن جڑیاں منظر کھڑیاں ویدیاں ایک حضرت مسلم دی دھی آئی ایک مظلوم حسین دے سینے دا تعویز آئی اللہ کرے سمجھ جاؤ بھرا مرندہ ڈٹھس پھپی دا دامن چھوڑ کے ٹر پئیے اما میرا بھرا مر ویسی سجاد دے کولا کھڑیے جڑے قرآن پڑھ دے ہو شیعہ ہوتے ہمیں سنی ہمیں 4 سالان دی ہائی قرآن دے نال کوئی اتنا پیارا سجاد دے گلج بھائی پا گیا دی سجاد پچھڑ آئیاں کوئی سال نبی ہائی واہ بھائی واہ ڈھا نکل گئی انہاں لوگاں دی جنہاں نبیاں دے کسے پڑھن سال نبی ہائی ہاں میری معصومہ بہن سجاد ان دی ایک ناکہ بھی آئی ہاں ناکہ دا چھوٹا جہا بچہ بھی آئی جی معصومہ ایڈے سوال کیوں پوچھ دیئے او میں دارین قربان کرا بی بی آدھی سجاد قرآن اچھ لکھیا ہوئے کچھ بدماشاں اس ناکہ دے پیر کٹے ہیں او دا چھوٹا بچہ پہاڑی تے چڑھ کے رنا اللہ ساری قوم غرق کر چھوڑی آئی او شیعہ سنیوں بھرا دی داڑی تے بوسا دیتا سجاد و حیوان دا بچہ میں حسین دی دھیا واہ بھائی واہ آنکھیں تو میں بد دعا کرا اے ساری شام غرقو ونجے کیڑا دین دا دردائی سید سجاد نو کڑیاں لہت بین دے منہ تے رکھیس نہ کریں بد دعا
بابے دی محنت برباد ہو بس ایک وین قبلہ بزرگوار نو ممبر دیواں ایا منزل جس دا نام ہے مقام حمص قبلہ لکھ دن اتھے معصومہ رہ گئی نئی وجہ انہاں لکھی میں نہیں بیان کر سکتا اللہ جانے بھرا تو پوچھ کے ستی تے اٹھ ٹر گئے رب جانے ٹر دے اٹھ تو جھان پئی تے ظالمہ اٹھ بھجا دیتے اے اللہ جانے یا سید سجاد جانے اتنا مل دے جلے ایک فرسخ تے اجڑے ہویا قافلہ پہنچے ہے نا ایک فرسخ ہوندہ ہے 3 میلان دا فارسی فرسخ ہوندہ ہے تیری میری زبان ہے 3 میل ہوندن 3 میلان تے جلے اٹھ پہنچن نا اٹھ بھج دے آندن اٹھا کہ محمل آکھاں تے گنہگار بندا کوئی محمل نہیں محمل اس ویلے آنے جلے اکبر تے عباس آئی آج اٹھا تے سمانی کوئی نہ اٹھ بجدے آندن تے سنبھلیے کربلا دی مریم صدیقہ صغرا نے ڈٹھا اٹھا تے نگاہ ماریس معصومہ نظر نہیں آئی بس جڑے بندے رومن آئے ہو اس تو وڈا کوئی نہیں مسائب اہل بیت دا بجدے اٹھا تے ہک ایک بی بی تو ساد مار کے پوچھے اس رباب دھی تیرے کولے جواب ہے نہیں آقا زادی میرے کول کوئی نہیں چھوٹی بھین تو پوچھے اس جواب ہے نہیں اماں دی جائی اماں فضا سکینہ تیرے نالے جواب ہے نہیں شالا مر ونجنے فضا میرے نال کوئی نہیں کدوں اطلاع نہیں ملی اس ویلے فرمایا سجاد بیٹا اٹھ رکوا میرے بھرا دی امانت رہ گئی ہے واہ بھائی واہ جڑے ہون ازاداری کرن آئیو 2 جملے پڑھواں سجاد فرمیندے ظالمہ اٹھ روکو میری بھین رہ گئی ہے جڑا انہاں جواب دیتا ہے نا سی قبر تائیں رویے رومن تھوڑے اے ملون آدن سجاد بچے تا اگے بھی جھن دے آئے اگے تا کدائی نہیں روکے آ فرمیندن حیاء کر اگے پتر جھن دے آئے واہ بھائی واہ ہون میرے بابے دی امانت رہ گئی ہے نہ آئی میں شام کوئی نہیں ونجنا ازادارو کسے نہیں منی سید سجاد دی ایتھے میری سین دا ایک انہا معجزہ لکھی ہے ایک کرامت لکھی ہے مسائب بھی ہے سین دا معجزہ بھی ہے بجدے اٹھا تے میری آقا زادی فرمایا سجاد نہ کر منتا انہا کے سمجھے میں ایڈی غریب ہاں میں تا اللہ دے امر دی پابنداس میں نو یقین ہے میں اٹھانو آپ آنکھاں تا رک ویسے اور اللہ دی قسم قبلہ نے انہیں لکھے بجدے اٹھانو مولا امیر دے لہجے دی وارث نے صد ماریا فرمیندی حیوانہ رک جاؤ میں اولیلا مردی دھیا ازادارو بی بی دی گل مکیے حیوانہ دیا گوڑیاں زمین تے لگ گئی اپنیاں بولیاں جادنوں سے لے آکھیاں جلے کربلا چٹوریا واہ بھائی واہ سارے شامل ہو سارے اندھا ساجہ نقشانے اس ویلے آکھیاں جلے بال جھن دے آئے ہونا کھیئی جلے قاتل دا شہر نیڑے آگئی ازادارو رک گئیاں سانگا رک گئیاں علی دیاں نوت دیاں اے ظالم آدن سجاد کون ونجے جڑا بچی نو لے آوے او میری اکھاں دی پڑی ہوئی روایت ہے بیمار آدھے میرے زیور لاؤ میں بھین نو لے آواں آدھے تو بیمار ہے سانو دیرو ویسی میں سپائی بھیجے نا جڑا بچی نو لے آسی سید رنج نہ ہوئے آئے کیڑا سپائی بھیجے آئے جس کمینے دیا جھنکان دی ڈری ہوئی آئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایک کمینے گھوڑا بھجائے حمید ابن مسلم نہ بھلا ہوئے اپنے آپ نواد یتیم ہی بچا لے اللہ راضی ہو سیا حمید آدھے میں بھی گھوڑا بھجائے اے لئی نہیں بھجنا ہے اور نکیاں دھیاں لے آدھے میری بدبختی میرے تو پہلے ظالم پہنچ گیا آدھے میری آنکھی نہ ہوئے نا میں بچی دی حالت نہ ویکھا کمینے دے ہاتھ تازیانا بچی کہے ویلے سجے توڑ دیئے آدھی آئی نہ مار او میں کلی رہ گئی
انا للہ و انا الیہ راجعون علی لعنت اللہ علیہ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. قبولیت عبادت واسطے صلوات. اپنے گھراں خیر و برکت واسطے، اپنی اولاداں دی سلامتی واسطے، اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے، ہر بلا وبا بیماری مرض مصیبت غربت تنگ دستی محتاجی تو حفاظت واسطے بآواز بلند صلوات. بانیان و معاونین مجلس اعضاء سب دے گھراں خیر و برکت واسطے، انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے، انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے، بالخصوص خضر عباس صاحب دے والدین دی مغفرت واسطے، اور انہاں دے برادر غلام عباس اور انہاں دی بھابی مرحومہ اور سید سفیر سجاد شیرازی صاحب، جملہ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان سب دی بلندی درجات واسطے، قبراں تے نزول رحمت واسطے، شفاعت آل محمد واسطے، مقام جنت الفردوس واسطے صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. ملت جعفریہ دے اتحاد واسطے، دشمن دی ناکامی واسطے، مکتب آل محمد دے تحفظ واسطے، عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت واسطے، آزاداران دے اتحاد واسطے، ملک پاکستان انتہائی مشکل حالات چھے، ساڑھے ملک دی سلامتی استحکام اور امن واسطے صلوات. اللہم صلی علی وآل محمد. میں کہلے بیٹے تھوڑا سا میک کھلنا میرے بچے. ہادی برحق حجت خدا، جانشین مصطفیٰ، وارث کربلا، فرزند زہرا، حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید.
اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات سارے پڑھ لو نا رل کے آخری بندے تھے بسم اللہ کرنا خیر ہونے سلامتی ہونے ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین ورحمت اللہ علی شیعتهم ومحبیہم وموالیہم اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلها صلوات خالق بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے دعائیں مستجاب فرمائے میرا پاک اللہ کسی دے لفظاں دا محتاج نہیں سب دیاں دلی دعائیں قبول و مستجاب فرمائے خالق دو جہان ہر گھر خیر و برکت عطا فرمائے شرکائے مجلس معاونین مجلس بانیان مجلس سب نو آفات بلیات مصیبات بیماری مصیبت غربت تنگ دستی محتاجی تو محفوظ فرمائے کریم اللہ انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے انہاں بلندی درجات عطا فرمائے شہدائے ملت جعفریہ شہدائے اسلام شہدائے پاکستان سب نو اجر عظیم اور جوار معصومین نصیب فرمائے خضر عباس صاحب دے والدین انہاں دے برادر اور انہاں دی بھابی مرحومہ مالک سب دی مغفرت فرمائے خالق انہاں مقام جنت الفردوس عطا فرمائے عالم ربانی سیدزادہ سفیر سجاد صاحب نو بلندی درجات عطا فرمائے بے نیاز خالق سن پیغام کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے مقصد کربلا تے ثابت قدمی عطا فرمائے مالک دو جہان ساڑی قوم نو اتحاد عطا فرمائے ساڑے ملک نو سلامتی عطا فرمائے ساڑے پاک امام علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے آخر تک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قانون قدرت ہے ہر عمل دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے بے مقصد کوئی کام نہیں ہوندہ بعض اوقات مقصد محدود ہوندہ ہے مقصد چھوٹا ہوندہ ہے بعض اوقات کسی عمل دا مقصد عظیم ہوندہ ہے باقی لمبی تفصیل اتنا وین لگا ساڑھے کول ہے کربلا اور ساڑھی تاریخ گواہ ہے کہ اسی ہر زمانے قربانی دے کے کربلا دا تحفظ کیتے کسی بھی زمانے کربلا نو ختم نہیں ہون دیتا کربلا ایک دن یا ایک واقع دا نا نہیں بلکہ ایک تسلسل دا نا ہے
اور کربلا ایک زمین تک محدود نہیں، کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورا، ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشور ہے۔ انہاں تمام چیزاں دے مقاصد ذہن وچ رکھسو، میں کچھ ہدیہ کرساں جناب نو۔ کربلا دا مقصد کیا ہے؟ ایڈی وڈی قربانی دین والا زہرا دا لال کربلا چ کوئی ہدف لے کے آیا یا بغیر مقصد دے آئے؟ حالات انج دے بن گیان جو یزید جیسے بد کردار امیر المومنین صدمین دے پیاں۔ تمام دنیا دے مسلمان تقریباً 80 لاکھ مربع میل دی آبادی چران والے لوگ یزید دی اطاعت و فرما برداری تے جمع ہو گئے۔ یزید اپنے نظریات دا خود اعلان کیتا، جو کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، بنی ہاشم نبوت نو اقتدار حاصل کرن دا ذریعہ بنایا۔ یہ لفظ میں اشارتاً پڑھدا پیا، جڑے یزید دے اشعار ہیں او پڑھ نہ سکدے، نہ زبان جرت دیندی ہے۔ مفہوم انجی بندا جو نبوت کوئی نہیں، نبوت نو فقط انہاں اقتدار حاصل کرن دا ذریعہ بنایا۔ اس اعلان دے بعد عقیدہ توحید مشکوک ہو گیا، عقیدہ نبوت لوگاں دے ذہناں چوں ختم ہوندا ویندا، عقیدہ ولایت نو ممبر تے جمعے دے ذریعے اور عیدین دے ذریعے توہین دا نشانہ بنایا ویندا۔ یزید اپنے حکومتی قوانین نو اسلام دا نام دے چھوڑیا اور اعلان کیتا جو کل بنی ہاشم کو اقتدار آئی انہاں دا فیصلہ دین بندائی، آج میرے کو اقتدار ہے لہذا میرا فیصلہ دین بنسی۔ یعنی کل محمد مصطفیٰ دے آکھے تے حلال اور حرام دا تعین ہوندا، آج میرے آکھے تے حلال اور حرام دا تعین ہو سی۔ اگر توجہ ہے تو جملہ پھر میں جدید زبان سمجھاواں، جی میں ہر ملک دیاں اسمبلیاں کچھ قوانین دے وچ ترمیم کرن دا اختیار رکھ دیاں، ایو نظام یزید چاہندا آئی جو حاکم وقت نظریہ ضرورت دے تحت حلال نو حرام بھی کر سکدا اور حرام نو حلال بھی کر سکدا۔ اسلام دا چہرہ تبدیل کرن دی کوشش کیتیو، سارے لوگاں بیعت کر کے یزید دی اطاعت کر لئی۔ میں انج آکھ سکدا جس ویلے اسلام دے قتل دیاں تیاریاں مکمل ہو گئیاں، اس ویلے اللہ دی کائنات دے ایک پاکیزہ گھر وچ حسین علیہ السلام دی طیب طاہر زبان بولی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزیدی نظریات دے سامنے مولا حسین الہی نظریہ پیش کیتا کہ وجود توحید بھی ہے، عقیدہ نبوت بھی ہے، مقام ولایت بھی ہے، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ یہ آواز کمزور نہ آئی، شاید اسی محبت دی شدت نال آکھیے جو حسین دی آواز طاقتور آئی۔ ایڈے وڈے ملک دے وچ جلے پوری دنیا ایک پاسے آئی، حق اللہ حسین ایک پاسے آ۔ اگر حسین دی شخصیت دی اہمیت نہ ہویا، یزید نظر انداز کر چھوڑیا، سارے جو میرے نال ہیں ایک حسین نہ ہویا تے کہ گل ہے؟ اس دی وضاحت مولانا مودودی صاحب کی تھی، اہل سنت دے بہت بڑے عالم دین اور بہت محقق شخصیت۔ انہاں بڑا خوبصورت جملہ دیتا جڑا سونے دی قلم نہ لکھن واسطے ہر مورخ نو تیار ہونا چاہیدا۔ جلے اپنے علماء دی محفل وچ بیٹھے آن تے علماء سوال چکیتا مودودی صاحب تے جو جلے سارے یزید دی بیعت کر لئی آئی، حسین کیوں انکار کیتا؟ مودودی صاحب فرمایا جلے حسین انکار کر چھوڑیا باقیاں دی کے مجبوری آئی؟ وہ دسنا یہ چاہتے ہیں معیار اکثریت نہیں، معیار حسین ہے۔ پھر حسین اپنے فیصلے تے رک گئے، قائم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ یزید امام حسین نو اپنی اطاعت تے مجبور کرن دے حربے شروع کر دیتے۔
حکومت کو طاقت ہوندی ہے اور ہمیشہ طاقت دے زور تے اگلے دبایا ویندا. ایو طریقہ یزید اختیار کیتا جو پہلے طاقت دا استعمال شروع کر دیتا. مدینہ چھڑایا، حسین دی ثابت قدمی کوئی فرق نہیں آیا. این حج دے موقع تے 8 ذی الحج احرام چھڑوا کے کعبہ چھڑایا، لیکن حسین دے قدم استقامت وچ کوئی فرق نہیں آیا. کربلا دے جنگل وچ روک لیا. ہر دفعہ مطالبہ یہ وہی ہوندا ہے یزید دی اطاعت کر. حسین جنگل وچ قیام کر لیا لیکن یزید دی اطاعت قبول نہ کیتی. حکومتی اربائے آ جو 7 محرم نو پانی بند کر دیتا، جو پیاس دے غلبے تے حسین مجبور ہو ویسی. چھوٹے بچیاں دی پیاس حسین نو اپنا فیصلہ تبدیل کرن تے مجبور کر دے سی، لیکن انہاں پتہ کوئی نہ اے عام بچے نہیں، انہاں دی تربیت کرن والے زمانے دے امام ہیں. استقامت وچ فرق نہ آیا. 9 محرم جنگ دے تبل بجائے مولا حسین آکھیا میں نے ایک رات مزید چاہیے ہے تاکہ میں اللہ نال راز و نیاز کراں. دشمن سمجھیا جو شاید راتی سوچ بچار کر کے تکلیفاں تو تنگ آ کے صبح بیعت کر لے سی. جلے 10 محرم دی صبح آئی پھر عمر سعد بیعت دا سوال کیتا بھئی یزید دی بیعت کر لو ورنہ موت واسطے تیار ہو جاؤ. جملہ میں دین لگا ہر عزادار دا سینہ ٹھنڈا ہو ویسی. حسین فرمایا یزید دی بیعت کرنا ذلت ہے، حیات من ذلہ، اور ذلت آل محمد تو دور ہے. حیات من ذلہ، شہادت سعادت ہے اور ظالم دی اطاعت ذلت ہے. ایک قانون دے کے گئے حسین تواڈے واسطے بھی. ظالم دی نوکری، ظالم دی اطاعت، ظالم دی پیروی کرنا ذلت ہے. حیات من ذلہ، ذلت آل محمد تو دور ہے. کربلا دے میدان وچ حسین شہادت پیش کی تھی اللہ دی رضا واسطے. ذرا ایک جملہ لے لوے ہے. ہمیشہ جنگاں اپنے اپنے ہدف تے لڑیاں ویندیاں. جیویں دا ہدف ہوئے بسم اللہ کرا آؤ زندگی ہو سلام کیا آباد بسم اللہ. توجہ ہو رہی میرے پاس ہے، میں جناب دی توجہ دا طلبگار ہوں. جنگاں ہدف تے لڑیاں ویندیاں. یزید دا ہدف ہے امام حسین کو لو اطاعت کروانا اور بیعت کرنا. حسین دا ہدف ہے جو پیغمبر اسلام دے دین نو حقیقی شکل اس قائم رکھنا. ذرا توجہ نال سنیا، ذرا توجہ نال سنیا. وقت جلے تھوڑا ہوئے تو سوئیاں تیز بجدیاں نے، نفسیاتی طور تے عمل دخل ہے، لیکن میں کوشش کرساں جو گل مکمل کراں. یزید دا ہدف ہے حسین کو لو بیعت لینا، اطاعت لینا. حسین مولا دا ہدف ہے دین پیغمبر اپنی صحیح صورت اس قائم رکھنا. بیعت طلب کرن واسطے یزید تلوار لے کے آیا اور شریعت محمد دی حفاظت حسین کردار لے کے آئے. کربلا دی جنگ تلوار با مقابلہ تلوار نہیں، تلوار با مقابلہ کردار ہے. چونکہ تلوار بدن دے ٹکڑے کر سکتی ہے، کردار دے ٹکڑے نہیں کر سکتی. حسین ہو بہو ہوا کردار دیتا جڑا نان محمد دا کردار آس. یعنی اگر اس زمانے اسلام پیغمبر دے وجود اچ زندہ آئی، اس زمانے اسلام حسین دے وجود اچ زندہ. نتیجہ کیا نکلیا؟ یزید دی تلوار ہار گئی چونکہ یزید دا ہدف پورا نہ ہویا. حسین دا کردار جیت گیا جو حسین دا ہدف پورا ہویا. جلے یزید دے دربار اچ یزید آکھیا نا جو میں جت گیا تے نالے اذان دیوائی اس دلے آواز آئی ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ. اس ویلے سید سجاد پوچھا او یزید اس اذان ہے جس محمد دا نام ہے تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ یہ ہدف دی بلندی ہے. اگر تا تیرا نام ہے تو کامیاب ہے، اگر میرا نام ہے میں بھی کامیاب، میرا بابا بھی کامیاب ہے. پھر اتھائی اسے دربار بی بی دا بھی ایک جملہ ہے.
پورے خطبے تے لفظ نہ پڑھ سکتا. بی بی فرمایا یزید تیرے کول جتنی طاقت ہے خرچ کر لے, تو جتنے مکر کر سکتے کر لے, میں دختر پیغمبر وعدہ کرے نہیں آ قیامت تک نہ تو ساڈا دین مٹا سکتا ہے نہ ساڈا ذکر مٹا سکتا ہے. آج دین بھی باقی ہے, آج ذکر بھی باقی ہے. امید ہے گل سمجھ آ گئی اسے نے تے نال ضمن دو جملے دیواں. اے مجلس وچ بیٹھے ہو جو ذکر زندہ ہے, زوال آفتاب تو بعد مسجد وچ ویسو جو دین زندہ ہے. نہ ذکر مٹا سکے ہے نہ دین مٹا سکتا ہے. اس واسطے تقابل نہ کیتا کر کیا عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے, فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے. نہیں, حسین فرمایا ذکر بھی لازم ہے, دین بھی لازم ہے. کربلا مظلوم کربلا دا فرمان آئی, اگر دین محمد میرے قتل دے بغیر نہیں بچدا, اے تلواروں میرے ٹکڑے کرو, اے تیروں میں سوراخ کر دیو. ہدف کیا دین بچاؤنا. پھر میں تواڈے تے ہن سوال کرنا, کیا حسین کامیاب ہوئے؟ جواب بول کے دیوے آئے. کیا حسین دین بچا لیا؟ کہندے واسطے بچایا نے؟ ڈلے ہو گئے ہو. کہندے واسطے بچایا نے دین؟ سارے بولو نا. ساڈے واسطے جو حسین ایڈا اوکھا بچایا اسی لیا یا کوئی نہ؟ اسی مخلص ہاں یا لاپرواہ؟ بہت بلندی ہے عزادار امام حسین دی, لیکن میرا سوال یہ ہے, خطابت جلدی جڑتی نہیں, لیکن میں کوشش کرے سا جو جلدی جلدی جناب تک لفظ پہنچاواں. پہلی محرم تو لے کے 18 محرم تک تقریباً 18 مجلسہ تو سنی بیٹھے ہو. سو ایک کم از کم 18 دن ہو گئے عزاداری اور سوگ دے وچ. توجہ ہے نا میرے پاس؟ میرا سوال ہے, سارے جواب دینا. یہ 18 دنوں دی عزاداری جیسی عظیم عبادت دے بعد اپنے آپ نو خوش کریں دے رہے ہو یا امام نو خوش کریں دے رہے ہو؟ میں 2-4 سوال کرنے ہیں, جواب آپ تلاش کر لوے ہے. اتنی عظیم ترین عبادت تو بعد اپنے آپ نو خوش کیتا نے یا اپنے امام نو خوش کیتا نے؟ اچھا میں تھوڑی جی وضاحت کر دیں تاکہ فیصلہ کرنے آسانی ہوگی. انہا ایام عزائچ, انہا 18 دنچ حسین کو لو اپنے مطالبے منویندہ رہ گیا یا حسین دا مطالبہ منے ہیں؟ نہیں, میں نے اور وضاحت کرنی پوسی. جی میں چپ ہو سو میں تشریح کردہ لگاؤ سا. انہا دا دیاڑے بیمار ہے تے صحت منگدہ رہا, کہندہ مطالبہ ہے ساڑھا. بے اولاد ہے تے اولاد منگدہ رہا. اگر کوئی تھوڑی جی مال دی تنگ دستی ہے اس تا پیسے منگدہ رہ گیا. اگر کوئی عدالت کچہری کیس لگو ہویا تا رہائی اور بریت منگدہ رہ گیا. اگر کوئی جوان کسی یورپ ملک جوینا چاندہ تھے دا دیہاڑے ویزا منگدہ رہ گیا. یہ بے شک اللہ قانون بنایا, دعائیں قبول ہونی ہیں 14 دے وسیلے نال ہیں. اس گل دے وچ میرا عقیدہ مسلم ہے, 14 دا وسیلہ نہ ہویا, ایک کائنات نہ ہویا. آج اگر زمین باقی ہے, آسمان باقی ہے, نظام باقی ہے, اس گل دی دلیل ہے آج بھی زمین دے اتے کسی پاک امام دا قدم موجود ہے. لیکن میں گل کردہ پیا کربلا دی. کربلا اپنا مطالبہ منویندہ رہ گیا یا حسین دا مطالبہ منے؟ اگر تن اللہ بیٹا دے دیتا تو خوش ہو گیا. اگر کسی نو کثرت مال مل گیا تو خوش ہو گیا. بے روزگار نو روزگار مل گیا تو خوش ہو گیا. انجی ہے. بیمار شفا یاب ہو گیا تو خوش ہو گیا. وقت میں نے گل آکھن دیو نا, انہاں 10-15 دیہاڑیاں اسی اپنے آپ نو خوش کر دے رہے ہاں, اپنے امام نو خوش نہیں کیتا.
چونکہ امام دا ہدف اگر امام دے ہدف نال مخلص ہو کے امام دا مطالبہ تسلیم کر لیا پھر امام خوش ہویا. ہن سارے رل کے پوچھتے ہیں مولا تہاڈا کی مطالبہ ساڈے تے؟ فرمایا میرا جو ہدف ہے وہ میرا مطالبہ ہے. میرا ہدف ہے لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں اپنے نانے محمد دی امت دی اصلاح کرن واسطے آیا. میرے ہدف دا تواڈے واسطے واجب حکم یہ ہے کم از کم شریعت محمد دا واجب ادا کرو، حرام چھوڑ دیو. کیا انہاں 10 دنوں میں کسی فعل حرام تے قابو پایا؟ کیا عشرہ محرم میں جب اپنے اندر دی کوئی برائی مکائی ہے؟ کیا میرے دلاں جڑا مومن دے بارے بغض اور کینہ میں اس نو صاف کیتا ہے؟ کیا میں فتنے اور فساد تو توبہ کی تھی؟ کیا میں مومنین دی فلاح و بہبود و اتحاد و اتفاق واسطے کوئی نیکی دا کام کیتا؟ بھئی ہدف حسین تے عمل کرنا نا. ایڈے وڈے کائنات اخراجات کر دے ودیا مشکل ترین مجلسہ ہو گئی اس زمانے دے وچ. اس دی وجہ بھی قوم ہے، قوم وچ اختلاف نہ ہوئے، آپس وچ ایک دوجے دا گریبان نہ پکڑوا. کسی حکومت دی جرات ہی نہیں امام حسین دی عزاداری تے پابندی لایا. تسی اپنی صفت روڑ چھوڑیاں. تہاڈا تعارف جڑا اللہ دے نبی بنایا او شیعان علی. تسی تقسیم ہو گئے ہو مکسر تے غالی دے وچ. تہاڈی پہچان بنائی گئی ہے پاکیزہ کردار. تسی اپنے کردار دے بارے لاپرواہ ہو گئے ہو. تہن دنیا گزارن دا اصول دسیا گیا حلال کھاونے، حلال پاونے، حلال جاتے رہنے. اسی حوث دی خاطر اور طلب دنیا دی خاطر توجہ فرمائے سو ساڈا ہدف یہ جڑا آل محمد دیتا حلال خوراک ہوئے، حلال لباس ہوئے، حلال مکان ہوئے. لیکن میں لذات دنیا اور طلب خواہشات دی خاطر میں اپنی لذات و خواہشات دی تکمیل دی خاطر حلال حرام دی پرواہ چھوڑ دیتی. میں اپنے آپ تے ظلم کیتا، گناہ پسند کیتا. جو گناہ چ لذت ہوندی ہے پریشان ہو گئے ہو. نیکی تو غافل ہو گیا جو نیکی تکلیف ہوندی ہے. مومنہ دے دلاں چ ایک دوسرے واسطے محبت پیدا کرنے چ ناکام ہو گیا. جو اس دے وچ میری سیاست وابستہ، میری انا وابستہ، میری چودراہٹ وابستہ، میری ذاکری و عزاداری اور میرا اپنا آپ اور میرا بڑا پن وابستہ. میں اپنی خواہشات بچا لیاں، حسین دے ہدف نو چھوڑ دیتا. میں بہت بڑا ذاکر بن گیا، میں بہت بڑا خطیب بن گیا، میں بہت بڑا مبلغ بن گیا، میں بہت بڑا مانی بن گیا، میں بہت بڑا ماتمی اور بہت بڑا نوح خان بن گیا. کاش میں بہت بڑا عزادار بھی بندا. جملے آخری، کاش میں بہت بڑا عزادار بھی بندا. او میرے ویروں، جی میرے ویر انہیں فرمیندے پیاں بڑا عزادار ہو نہیں جڑا اٹھ کے اٹھیاں کوکا مارے. ہن تے کرائے دیاں فوجاں بلائیاں ویندیاں اٹھ کے کوکا مارن واسطے تاکہ 10-15 ساڈے بندے روندے پے ہون تے نال تسی بھی رو پوسو. منگوال چ نکلدے ونجیے تے پیچھے ساڈے جھنڈے گڈی وین. بھائی بڑا پڑ گیا، شیرازی بڑا پڑ گیا. چھوڑ دے ہوئے خرافات، ثابت قدمی اختیار کرو حسینیت تے. جیڑا حسین دے ہدف نال مخلص ہے نہ مارے کوکا، نہ کرے وین، نہ مارے ٹکرا، مجلس وچ بہ کے اداس چہرہ بناوے، جنت واجب ہے. شرط جو ہدف حسین نال مخلص ہوئے. اگر حسین دے ہدف نال مخلص ہے تو اتھے بہ کے رومن والی اداس شکل بناونا بھی عبادت ہے. چھوڑ دیو کمپٹیشن، اللہ دا نام ہے. چھوڑ دیو مقابلہ بازیاں، جو عزاداری بہت مشکل ہے. پھر جملہ میں ایڈ کر سا، چھوڑ دیو خود پرستی، شروع کر دیو خدا پرستی.
اپنی مرضی نال وقت گزارن دا نا خود پرستی ہے، حسین دی مرضی نال وقت گزارن دا نا خدا پرستی ہے۔ یہ جملہ میں ود دہرا دینا، آخری جملہ میرا، اپنی منمانی نال زندگی گزارن دا نا خود پرستی ہے، حسین دی مرضی نال زندگی گزارن دا نا خدا پرستی ہے۔ میں تریجی واری واتے جملہ آکھنا چاہتا، اپنی منمانی کرن دا نا خود پرستی ہے، حسین دی مرضی نال زندگی گزارن دا نا خدا پرستی ہے۔ یہ اچھائی تیرے تک پہنچاؤن واسطے بھرا خون ڈتا بہن چادر ڈتی، تیرے بچے جو توڑا گھر آباد رہے، بسم اللہ کرنا، زندگی ہونے کی تکلیف معاف دی، خیر ہونے سے بھرا خون ڈتا بہن چادر دیتی، آنکھاں چا لفظ غیور دھرتی دے لوگ بیٹھے ہو، بھرا واسطے خون ڈیونا سوکھا ہا، بہن واسطے چادر ڈیونا اوکھا ہا۔ ساڑی اکھاں اس واسطے نہیں سکدیاں جو لوگاں حسین نو بھی ماریا، حسین دی بہن نو بھی ماریا، حسین نو جتنی وار جتنا بھی ماریا نے، ہکو وار ماریا نے، کوئی عجیب قسمت آئی بہن دی، کربلا تو شام تائیں ہر روز مریں دیا تاکہ ہدف حسین تیرے تک پہنچے۔ کہیں ویلے نیزے دی انیاں مریں دیا، کہیں ویلے پتھر مریں دیا، کہیں ویلے پتھر علی زمین تے ٹریں دیا، آدیان جڑی نہیں ٹر سکدی علی دی وڈی دھی ہے۔ او عزت علیہ ایک دیوار اس شہر پہنچیے جتھا شہزادی آئی، سن لوے اوکھے جملے، 40 دے زوار بیٹھے ہو، پیدل ٹر دے ہو نا، جیڑا بھی کوئی جوان ہوئے 2 دھیاڑے کم از کم لگ ویندے، جتنا بھی تیز ٹرے اللہ جانے کتنا تیز ٹرایا نے زہرا دیاں دھیاں، جو 12 محرم علی دیاں دھیاں کوفے دے صدر دروازے تے آ گئیاں۔ جلے اس دروازے تے آئی ہے اس ویلے وسدہ ویلا یاد نہ آیا ہو سی جو اس سے دروازے تے باب علی میرا استقبال کیتا آئی، آج بدماش کھڑے ہیں۔ او میں دارین قربان کر چھوڑا، اس ویلے اعلان ودا ہوندا ہی لوگو اپنے گھراں وچ ٹر ونجو، علی دیاں دھیاں کوفے آ گئیاں۔ ہون اعلان پہ ہوندا مرد بازار وچ آ جاؤ، عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے آ جاؤ۔ او عزتدار شریف ترین کائنات دی شرافت دی انتہا ثانی زہرا، شریف ترین مستور واسطے ماحول انج بنایا گیا، لوگ ڈھول تے نچدے پیان، زہرا دیاں دھیاں روندیاں پیان، لوگ مٹھائیاں وڈیں دے پیان، مبارک ہونے باغی ماریا گیا۔ اس ویلے آدھی آئی میرا اللہ تو گواہ تیرا دین بچے سا۔ مرد بازاراں چاہیں، عورتاں چھتاں تے آن، اکو وین کرنا وقت تقریباً ختم ہوندے پیا۔ جڑیاں چھتاں تے چڑھی ہوئیاں خالی ہاتھ نہیں، انہاں دیاں جھولیاں چ پتھر آن۔ وقت اے اعلان ہویا جو اتنے پتھر مارو جو ہر قیدی زخمی ہوئے۔ او عزتداروں آپ اکھی بند کر کے سوچ، جیڑی کائنات دی سب تو وڈی اپنے زمانے دی پردادار آئی، اس دے وال کھلے ہوئے کمر جھکی ہوئی، اعلان پیا ہوندہ ہے پتھر مارو باغی دیاں بہنا آئیاں۔ جملے کا اوکھا پڑھنے، جھولیاں بناویں دعا منگی، میں کدی منتہ نہیں کیتیاں، میرا یہ نظریہ ہے جڑا آیا بیٹھے اس دی قبولیت ہے، جڑا کمپیٹیشن دا ذہن رکھتا ہے اس دی عبادت کوئی نہیں ہوندی۔ میں ہمیشہ صاف دل نہیں نال ایک دکھا جا لفظ پہنچاونا ہے، اگر سینے درد ہوئی تو ہنج آوے سیا۔
عزت والے جلے پتھر پہ وسدی آئن علی دی دھی دے وین آئن سکینہ میرے تو دور نہ وانج میرے قریب رہ وانج بی بی اس مشکل حالات سکینن قریب کیوں بلائے او عزت والے ڈاویں دی رات آئی حسین بہن نو ملن آیا یا دی نال ودی آئی سیدہ دائی اماں دی دائی میری سکینہ دا سن چھوٹا ہے اگا بازار تے مشکل ماحولے میری سکینہ دی حفاظت ہوئی اس واسطے قریب بلایا سکینہ نیڑے آئی لفظ اوکھا پیا پڑھلا بی بی ہاں نہ لائے اتو پتھر پہ وس دی آئین علی دی دی حالت رکوع ٹرنا شروع کیتا ہے جڑے پتھر لگ دی آئین کانتے جھلے دی آئی سکینہ دوڑے دی آئی آدھی آئی حسین تیری امانت بچائی آدھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس عالم اچ بازار عبور پیا ہوندائی سکینہ آدھی پھپھی اماں ڈاڈی ترے لگی کوئی پانی دی سبیل بن سکتی ہے اس ویلے سینا دی سکینہ جڑیاں پتھر مرے نیا نو پانی نہیں دے نیا سین درد سنائے مکان دی چھتے ایک عورت سنیا ہے جلدی نال گھر پہنچی پانی دا پیالہ بھریاس بازار دے کونے تے آئیے آدھی قیدر پانی پی لائے بی بی آدھی مستور اللہ راضی ہوئی تو آزاد ہے میں کہہ دینا تو تا سکتی ہے میں نہ آ سکتی اس ویلے تڑپ کی آدھی ہے تو بھی مجبور ہے میں بھی مجبور ہاں بی بی آدھی ہے میرے گلچ رسی ہے تین کیری مجبوری ہے آدھی ہے میری مجبوری اگا بدماش کھڑے نہ میں وڈی پردہ دارا آئیو میں کائنات قربان کر چھوڑا اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آخری جملے تھے اسی اللہ کرے میری گل سمجھ جاؤ آدھی ہے میری مجبوری اگا بدماش کھڑے میں وڈی پردہ دارا آوکے تے باوے سوکے جلے پانی گھن لائی علی دی ادھیاں کھڑیاں سکینہ پانی دا جام چایا جلے پیون دا ارادہ کیتا سو مائی آدھی ہے کہہ دین میری آقا دیا کیا بے گناہ قیدی دعا منگے قبول ہو دیئے اللہ دنائی پانی پی لے میرے واسطے دعا کر بی بی آدھی ہے کیڑی دعا آدھی ہے پہلی دعا اے مانگ جو جی میں تو یتیم ہوئی ہے میری ادھیاں نہ ہوئے میری دوجی دعا ہے اللہ میں کعبے دا حج کرائے آدھی ہے میری تریجی دعا اللہ مدینے دا سفر کرائے او جوانوں جلے مدینے دنائے علی دی دھی پوچھ دی ہے مائیے دسا مدینے کوڑ راہ نہیں آدھی ہے کہہ دیر میری آقا زادی راہ دیئے جل کوفے ہوں دی آئی میں قرآن پڑھیں دی آئی شریعت سمجھیں دی میرا دل آدھے میں آقا زادی دی زیارت کرا اس ویلے بی بی آدھی ہے ہوندہ نا دسا آدھی ہے ہوندہ نا زینب بنت علی بی بی آدھی ہے اگر اوہ سین اتھائی مل پوی سنان گن سے آدھی ہے کہہ دن اللہ مان کر اگر کہہ دن ہویا صدا دیوا بی بی آدھی ہے جھڑکا نہ دے ام حبیبہ میرے چہرے کو دیکھ میں ہوا زینبہ مومنین کرام روتی آنکھوں سے دعا کریں ایک ماتمی زوار ہلال احمد بیمار ہے دعا ہے کہ بیمار کربلا کا صدقہ مولا صحت یاب فرمائے